نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسک قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل بہت ہی مجرب اور اکابرین کا آزمودہ عمل ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور رمضان المبارک میں تو شیطان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد یعنی رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد شیطان چھوٹ جائے گا۔ اور رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد بھی ہم نے جس طرح رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کی، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیحات کی اور اپنے رب کو یاد کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سارے کام کرنے ہیں اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنے بچوں کی بھی کیا کرنی ہے؟ نیک پرورش کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہماری کیا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ گمان کرنا غلط ہے، کیونکہ مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے، اور پھر جب وہ معافی مانگتا ہے تو پھر جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہیں اب کبھی معافی نہیں ملے گی۔ تو اس آدمی نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور کہا لو اب 100 ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کسی اور بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس آدمی نے کیا کیا کہ 100 قتل کرنے کے بعد جو ہے اس نے ارادہ کیا کہ وہ حج کا ارادہ کیا، اور رستے میں چلتے ہوئے اس کو موت آ گئی، اور اب نیکی اور بدی والے فرشتے جو ہیں وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ نیکی والے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، اور بدی والے کہتے تھے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں اور اس کی روح جو ہے ہم لے کر جائیں گے۔ جھگڑا ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو کہو کہ رستے کی پیمائش کریں، اگر نیکی والے رستے کی اگر یہ آدمی جو ہے، یہ راہب جو ہے، اگر نیکی والے رستے کے قریب ہوگا تو اس کی روح نیکی والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر نیکی کے رستے سے یہ دور ہے تو بدی والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ تو اسی طرح جب پیمائش کی گئی تو وہ بدی والے رستے کو زیادہ پیچھے چھوڑایا تھا، یعنی دور چھوڑایا تھا، تو اسی طرح اور نیکی والے
رستے کے قریب تھا تو اسی طرح اس کی روح کو نیکی والے فرشتے لے کر پرواز ہو گئے اور اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے کہ ہم نے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے، چوری سے بچانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ انسان کو ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ شراب سے بچنا ہے، کیونکہ شراب حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یہ سب کام حرام ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ہر حرام کام سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے اور وہ غفور ہے۔ اور یہ نہیں کرنا کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کر کے پھر ہم سوچیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے گناہوں سے بچتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، کیونکہ یاد رکھو کہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پکڑ لے، اگر چھوٹ پہ آئے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ساری زندگی انسان برائی کرنے میں گزار دیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ اللہ رب العزت کا ہم پر اللہ کا بڑا خاص جو ہے وہ رحم و کرم ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی خود بخود توفیق دے دے گا۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ نے 1 دن یا 2 دن نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن کرنا ہے یا 4 دن کرنا ہے، ہفتہ کرنا ہے، بلکہ نہیں، جتنے سال آپ کی زندگی ہے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکات ہے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام؟ یا اللہ یا غفورو۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، چاہے جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ باوضو کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں ہی کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے۔ جیسے رات کا کھانا اور دن کا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ وظیفہ بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس کو روزانہ کرنا ہے۔ اور روزانہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہم نے جو صغیرہ گناہ کیے اور جو کبیرہ کیے ان تمام کی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے اور ہماری بخشش کرے، اور ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی جو ہے فضل و کرم ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرا دوں کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا اللہ یا غفور، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ تو استغفار کون سا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ جو آپ نے گناہ جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے ہو گئے یا آپ سے جس طریقے سے بھی گناہ ہو گیا آپ نے اس کی معافی مانگنی ہے اور آگے گناہ نہ کرنے کی توبہ کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اپنے رب سے مانگو گے، چاہے 20 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے، خلوص دل کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے، اپنی جو بھی ضروریات، حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو بھی دعا مانگے گے، اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی بہن بھائیوں کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔